آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، مورگن ہاؤزل کی دی سائیکالوجی آف منی۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ پیسے کے ساتھ کامیابی کا تعلق مطلب آپ کی ڈگریوں یا ذہانت سے اتنا نہیں ہے جتنا آپ کے رویے سے ہے۔ جی بالکل، اور یہ رویہ سکھانا یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے، چاہے کوئی کتنا ہی آپ کہیں ذہین کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ مالی کامیابی اصل میں ایک سافٹ سکل ہے۔ مطلب آپ کیا جانتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ چیزوں کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں دو بڑی زبردست مثالیں ہیں۔ ایک طرف رونالڈو ریڈ ایک عام چوکیدار تھے جنہوں نے آپ سوچیں $8 ملین جمع کر لیے۔ $8 ملین؟ جی۔ اور دوسری طرف رچرڈ فسکن، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے اتنے کامیاب ایگزیکٹو، اور وہ کنگال ہو گئے۔ مطلب زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، اور ان کہانیوں سے یہی تو واضح ہوتا ہے کہ بھئی صبر کتنا ضروری ہے، اور لالچ آپ کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ یہ چیزیں کبھی کبھی تعلیم اور تجربے سے بھی زیادہ آپ کہیں بھاری پڑ جاتی ہیں۔ تو آج ہم اسی کتاب کے کچھ نفسیاتی پہلوؤں پر غور کریں گے جو پیسے کے بارے میں ہماری سوچ پر اثر ڈالتے ہیں، جی جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ کوئی بھی پاگل نہیں ہے، یعنی لوگ پیسے کے بارے میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیں شاید عجیب لگیں، پر ان کے اپنے تجربات کے حساب سے وہ بالکل آپ کہیں منطقی ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ دراصل ہر کوئی دنیا کو اپنی اینک سے دیکھتا ہے نا۔ تو جس نے غربت دیکھی ہے اس کے لیے پیسے کی اہمیت، پیسے کا ڈر، وہ اس شخص سے بالکل مختلف ہوگا جو ایک امیر گھرانے میں پلا بڑا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مختلف نسلیں ہیں، مختلف معاشی حالات ہیں، ذاتی تجربات ہیں، یہ سب مل کر ہمارے پیسوں سے متعلق فیصلوں کو بناتے ہیں۔ یوں سمجھیں جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ غریب لوگ لاٹری ٹکٹ کیوں خریدتے ہیں۔ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ شاید اسی لیے کہ ان کے لیے وہ امیر بننے کا ایک واحد قابل حصول خواب لگتا ہے، باقی راستے شاید انہیں بند نظر آتے ہوں۔ تو جو ایک کے لیے پاگل پن ہے وہ دوسرے کے لیے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہو سکتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات ہے قسمت اور خطرے کی، لک اینڈ رسک۔ کتاب کہتی ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ کہ زندگی میں جو نتائج آتے ہیں وہ صرف ہماری کوششوں کا پھل نہیں ہوتے۔ جی، اور یہ ماننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا سہرا صرف ہماری محنت کو جائے۔ بالکل۔ لیکن حقیقت اتنی سیدھی نہیں ہے۔ جیسے بل گیٹس کی مثال لیں، ان کو بچپن میں ہی ایک ایسے اسکول میں کمپیوٹر مل گیا جہاں یہ سہولت تھی ہی نہیں۔ دنیا میں چند ہی ایسے اسکول تھے، تو یہ تو قسمت تھی۔ ہاں، یہ تو بڑا اتفاق تھا۔ بالکل۔ دوسری طرف ان کے ایک دوست تھے کینٹ ایونز، وہ بھی اتنے ہی ذہین تھے، لیکن وہ ہائی اسکول میں ہی ایک حادثے میں پہاڑ سے گر کر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خطرہ تھا۔ اوہ۔ تو دیکھیں، دونوں کی زندگیاں قسمت اور خطرے کی وجہ سے بالکل مختلف راستوں پر چل پڑیں۔ تو جب بھی ہم کامیابی یا ناکامی کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ قسمت اور خطرے والا پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں شاید ہمیں تھوڑا عاجز بناتا ہے، لیکن ایک اور انسانی کمزوری ہے جس کا ذکر کتاب کرتی ہے، وہ کبھی کافی نہیں ہوتا والا احساس۔ مطلب مزید کی خواہش کیسے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ راجت گپتا کی مثال لیں، اتنے کامیاب آدمی، کروڑ پتی تھے، لیکن صرف ارب پتی بننے کے چکر میں انہوں نے وہ انسائیڈر ٹریڈنگ یعنی غیر قانونی کام کیا۔ ہاں، بڑا سکینڈل بنا تھا۔ بالکل، اور اس کی وجہ سے نہ صرف جیل ہوئی بلکہ عزت، مقام، سب کچھ گوا بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کافی کتنا ہوتا ہے۔ وہ جوزف ہیلر والی بات ہے نا۔ ہاں، کیا بات تھی وہ؟ انہوں نے ایک ارب پتی سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو شاید آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ہے کافی کا احساس۔ یہ جاننا کہ کہاں رکنا ہے، یہ بہت بڑی، بہت قیمتی مہارت ہے۔ اور شاید یہ جاننے میں اگلا نقطہ مدد دے۔ دولت وہ ہے جو آپ نہیں دیکھتے، یعنی اصل دولت نظر نہیں آتی۔ یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، امیر نظر آنا مطلب مہنگی گاڑی، بڑا گھر، یہ اصل دولت نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ تو وہ پیسہ ہے جو خرچ ہو گیا۔ حقیقی دولت وہ پیسہ ہے جو خرچ نہیں کیا گیا، وہ اثاثے جو چھپے ہوئے ہیں، جو نظر نہیں آتے، آپ کی انویسٹمنٹس، آپ کی بچتیں۔ تو یہ اصل دولت ہے۔ جی، یہی اصل دولت ہے۔ یہ آپ کو مستقبل میں آزادی دیتی ہے، لچک دیتی ہے، اپنے وقت پر اختیار دیتی ہے۔
دولت وہ ہیرے ہیں جو خریدے نہیں گئے، وہ گاڑیاں جو شو روم میں ہی رہ گئیں۔ تو پھر پیسہ بچانے کا اصل مقصد کیا ہوا؟ کتاب کہتی ہے اس کا تعلق صرف چیزیں خریدنے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی پر کنٹرول پانے سے ہے۔ بالکل صحیح۔ کتاب میں اینگس کیمبل کی ایک تحقیق کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا سب سے بڑا، سب سے اہم جزو کیا ہے؟ وہ ہے اپنی زندگی پر اختیار کا احساس۔ اچھا؟ اور پیسہ آپ کو یہی کنٹرول دیتا ہے۔ بچت آپ کو صرف آپ کہیں گاڑی یا گھر خریدنے کے قابل نہیں بناتی۔ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ اختیار ملتا ہے کہ آپ وہ نوکری چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، آپ اپنی مرضی سے ریٹائر ہو سکیں۔ تو پیسے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہی آزادی ہے، اپنے وقت پر اختیار۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیسے کا جو سارا کھیل ہے وہ حساب کتاب سے زیادہ نفسیات کا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم پیسے کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، یہ شاید اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے یا کہاں انویسٹ کرنا ہے۔ بلا شبہ، آپ کا رویہ، آپ کا صبر، آپ کی عاجزی اور یہ سمجھ کہ کب بس کرنی ہے، کافی کتنا ہوتا ہے، یہی چیزیں ہیں جو لمبے عرصے میں آپ کی مالی زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ کامیابی صرف زیادہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اپنی کمائی کو اس طرح سنبھالنا ہے کہ زندگی میں سکون رہے، اختیار رہے، آپ رات کو آرام سے سو سکیں۔ اور چلیں آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے جس پر وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ مالی دنیا میں اصل مہارت کیا ہے؟ زیادہ پیسہ کمانے کی قابلیت یا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا فن؟